نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 65 تا آیت نمبر 70۔ ارشاد فرمایا قل انما انا منذر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، یعنی جو فریضہ میرا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کفر، شرک، اللہ کی نافرمانی اور اس پر پھر جو ان کا انجام ہونے والا ہے اس سے انہیں خبردار کرو۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں سارے کے سارے نبی نذیر بھی ہوتے ہیں اور بشیر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے تمام نبی ایمان، توحید اور اطاعت کرنے والوں کو آخرت میں عیش و آرام سے بھرپور دائمی اور لازوال زندگی کی خوشخبریاں سناتے ہیں، مگر ان کے پیغام میں ڈرانے کا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر کفر، شرک اور اللہ کی نافرمانی کا دور دورہ رہا ہے ہر زمانے میں۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، یعنی اس میں اشارتاً یہ بات بھی بتا دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے ذمہ وہی کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کا کام ہوا کرتا ہے۔ میں نہ تو کوئی فرشتہ ہوں اور نہ ہی الہ ہوں، میں تمہیں برائی کے انجام سے خبردار کر رہا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تبارک و تعالی کے جو اکیلے ہیں اور غالب ہیں۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی مالک ہے، اور نہ کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی مدبر ہے، اور نہ ہی کوئی ہر چیز کو جاننے والا علیم کل ہے، اور نہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ کے سوا کوئی قادر مطلق ہے۔ یہ تمام کی تمام صفات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ اکیلے ہی معبود ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر کمزوری سے پاک ہیں۔ سورۃ اعراف میں فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، یہ مشرک لوگ جن چیزوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بادشاہت صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگلا جہان جو آنے والا ہے جسے آخرت کہا جاتا ہے، اس جہان کے بھی بغیر کسی کی شرکت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے ہی مالک و مختار ہیں۔ سورۃ اللیل میں فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یہ دنیا بھی ہماری ہے اور آخرت بھی ہماری ہے، دونوں جہانوں میں ہماری ہی حکومت ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کے پروردگار ہیں۔ عالم بالا ہو یا عالم زیریں ہو، درمیانی فضا ہو یا فضائی کرے ہوں، سورج چاند ستارے ہوں یا آسمان کے اوپر کا نظام ہو، سب کا رب پروردگار عالم ہی ہے۔ اور العزیز، وہ کمال قدرت کے مالک ہیں، ہر چیز پر غالب ہیں، اور الغفار، وہ بخشش کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ اپنے بندوں پر وہ فوراً گرفت نہیں کرتے بلکہ سنبھل جانے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کر لینے کا موقع دیتے ہیں،
اور اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے اور تائب ہو جائے تو پھر نہ صرف یہ کہ غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے بلند درجات بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، کہ یہ ایک بڑی خبر ہے اور اس سے مراد قیامت کی خبر ہے۔ سورۃ نبا میں بھی ارشاد فرمایا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے متعلق، جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ بعض مفسرین حضرات فرماتی ہیں کہ ہوا کا اشارہ نہ صرف قیامت کے قائم ہونے سے متعلق ہے بلکہ توحید و رسالت کی طرف بھی ہے، کیونکہ توحید کا مسئلہ بھی عظیم خبر ہے جسے اللہ کے سارے نبیوں نے انسانوں تک پہنچایا، اور دوسری طرف نبی کی نبوت اور رسالت بھی بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے اور دین اور شریعت کے احکام کی دعوت اور تبلیغ کرنے کا حکم انبیاء علیہ السلام کو ہی دیا جاتا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کا نازل ہونا یہ بھی ایک عظیم خبر ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت، توحید، رسالت یا قرآن حکیم ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، مگر تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو قیامت کے منکر ہیں یا اللہ کی توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کرتے یا قرآن پاک کو اللہ کی کتاب تسلیم نہیں کرتے۔ آگے فرمایا، ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے ملأ اعلی کے متعلق کچھ علم نہیں تھا جبکہ وہ تکرار کر رہے تھے۔ ملأ اعلی قرآن و سنت کی اصطلاح میں ایک بلند جماعت کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ملأ اعلی کا ذکر موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ اس کائنات یعنی زمین و آسمان، چاند، سورج، سیارے اور ستارے، ان سب سے اربوں خربوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی ایک جماعت ملأ اعلی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ازل سے جانتے تھے کہ نوع انسانی کی مصلحت فرشتوں پر موقوف ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے فرشتوں کو اس قدر پہلے پیدا کیا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذمہ بعض کام لگا رکھے ہیں۔ سورۃ تحریم میں ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتوں کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے رہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنایا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ غیر مہذب، ناشائستہ اور عقیدے میں، عمل میں، اخلاق کے لحاظ سے بدتر ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو ملأ اعلیٰ کے یہ فرشتے ان کے حق میں لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہم احفظنا منہم۔ جن لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان پر دعاؤں کی برکات نازل ہوتی ہے اور دعاؤں کا اثر انسانوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو ترقی نصیب ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے حق میں فرشتے بد دعائیں کرتے ہیں ان کی ذات میں حسرت، افسوس اور ندامت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے جزائے عمل میں خرابی آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملأ اعلیٰ کے ملائکہ یعنی فرشتے، وہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے درمیان کسی نہ کسی طرح سفارت کا کام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ذریعے کائنات تک فیض پہنچاتے ہیں۔ مخلوق پر نازل ہونے والی راحت ہو یا تکلیف، خوشحالی ہو یا بدحالی، باران رحمت ہو یا خشک سالی، سب انہی فرشتوں کے واسطہ سے ہی نافذ العمل ہوتی ہیں،
اور جس مقام میں یہ جماعت رہتی ہے اس کو خطیرۃ القدس کہا جاتا ہے، اور اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلے نازل ہوتے ہیں اور پھر آگے کائنات میں جاری ہوتے ہیں۔ اور فرشتوں کے پھر بہت سارے طبقات ہیں، ان میں سے بعض قبر اور برزخ میں متعین ہیں، کوئی زمین پر اور کوئی فضا میں، بعض سمندروں میں اور بعض انسانی جسموں کے اندر۔ بعض فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، بعض انسانوں کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، اور بعض کے ذمہ دوسرے کام لگا رکھے ہیں پروردگار عالم نے۔ تو فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں تھا کہ فرشتے کس بات میں تکرار کر رہے تھے۔ بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتے چونکہ عاقل ہستیاں ہیں، اس لیے تکوینی امور پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ممکن ہے کسی وقت کوئی فرشتہ کسی ملک یا قوم کے بارے میں کہتا ہو کہ اب تو ان لوگوں پر عذاب آ جانا چاہیے، اور اس کے جواب میں کوئی دوسرا کہتا ہو کہ نہیں، ابھی انہیں کچھ مزید مہلت ملنی چاہیے۔ آخری فیصلہ تو ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں یختصمون کا لفظ آیا ہے جس کا معنی تکرار یا جھگڑا کرنا ہوتا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر جھگڑا مراد نہیں ہے بلکہ عام بات چیت ہے یا بحث مباحثہ ہے جو آپس میں کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا ان یوحا الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں۔ میں نے نہ تو کتابیں پڑھی ہیں نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے، بلکہ میں تو تمہیں وہی باتیں بتا رہا ہوں جو اللہ تبارک و تعالی مجھے وحی کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، اور یہی میری نبوت کی اور حقانیت کی دلیل ہے۔ میں برائی اور برے عقائد کے انجام سے کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، اور میں لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر برائی کو اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ بھی برائی کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھلائی کے راستے پر چلائیں اور ہر قسم کی برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔